میرا نام ہے سلمان رشید اور میں ایک مسافر کی دنیا کی نئی کہانیاں آپ کے لیے لایا ہوں۔ آج تھوڑی سی شکایت جو ہے وہ یہ کہ جب سے یہ سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ بنی ہے تو ہر کوئی ماہر بن گیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی کتاب کو نزدیک سے دیکھا تک نہیں ہے، پڑھا کچھ نہیں ہے، وہ بھی اب ماہر بن کے طرح طرح کی الٹب اوٹ پٹانگ باتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا، اور تحقیق کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے عمل دخل۔ تو ایک اس طرح کی جو داستان ہے وہ سندھ کے شہر کھنڈرات ہیں، اور وہاں پہ ویسے اب گاؤں بھی ہے لیکن گاؤں کا بھی وہی پرانا نام ہے۔ تو پہلا کا جو نام تھا وہ تھا روڑ، اسے اب ہم الور کے نام سے جانتے ہیں، اور وہاں اگر آپ سکھر یا روڑی سے نکل کے مشرق کی طرف جائیں تو وہ جو مائل سٹون تو نہیں اب ہوتے، وہ کلومیٹر جس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں پتھر پہ، اس پہ الور ہی لکھا ہوا ہے۔ اصل میں نام اس کا سندھی میں روڑ تھا۔ اچھا، آپ کو میں بہت پیچھے لے چلوں الیگزینڈر کے زمانے میں، یعنی سن 326 قبل مسیح کے اندر، آخری دن ہے، سردیاں آ رہی ہیں، اور وہ الیگزینڈر یہاں پہ آیا تو یہاں کے بادشاہ کا نام اس کی کتاب کے مطابق موسیقانوس لکھا ہوا ہے، جو کہ شاید جو ذرا لنگوسٹکس کو جانتے ہیں وہ بتا سکیں کہ اصل میں اس کا نام تھا کیا۔ تو وہ راجہ نے دیکھا کہ یہ تو ذرا بڑی فوج آ رہی ہے، اور خبر بھی تھی کہ پیچھے سے کافی ساری جنگیں جیتتے آئے ہیں، تو اس نے امن کر لیا، اور الیگزینڈر نے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، اور اپنے ایک جرنیل کو اس نے کہا کہ بھائی یہاں قلعہ ولا بنایا جائے اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے، کیونکہ یہاں بیٹھ کے یہ جو آس پاس کے شرارتی قبائل ہیں، جو لوگ آس پاس کے ہیں شرارتی، ان کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ تو وہاں پہ ایک قلعہ بنایا گیا الیگزینڈر کے اس کے کہنے کے مطابق۔ جب الیگزینڈر آگے چلا، دریا کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، تو وہ سیون پہنچا ہی تھا کہ پتہ چلا موسیقانوس نے تو بغاوت کر دی۔ وہ پھر واپس آیا، لڑائی جھگڑا کر کے بیچارے کو موسیقانوس کا ستیہ ناش کیا اور پھر آگے چلا گیا۔ تو الیگزینڈر کے زمانے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ کوئی مانی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ بھئی زبردست جگہ ہے، تو ہے کیا۔ میں آپ کو پھر اب آگے لے آتا ہوں۔ اب زمانہ ہے 711 عیسوی کا، اور عرب سے محمد بن قاسم اپنی فوجیں لے کے پہنچ چکا ہے سندھ کے اندر، اور وہ نیرون کوٹ جو حیدرآباد ہے، اور برہمن آباد جس کو اب وہاں پہ وہ منصورہ بھی کہتے ہیں، لیکن سندھی پکے ہیں اپنے اس بات پہ، وہ اسے ابھی بھی برہمن آباد کہتے ہیں جو اس کا اصل نام تھا۔ وہاں سے وہ ہوتا ہوا الور پہنچا۔ تو جو اس کی ساری کاروائی ہے جنگ کی محمد بن قاسم کی، وہ ہمیں ایک کتاب چچنامہ سے ملتی ہے، اور یہ چچنامہ میں آپ کی یاد میں پھر سے تازہ کرتا جاؤں کہ یہ اصل میں عربی میں لکھی گئی تھی، اور محمد بن قاسم جو کہ ثقفی قبیلے کا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار تھا فوج کے اندر، وہ بھی ثقفی قبیلے کا ہی تھا، اور اس نے یہ کتاب لکھی تھی، جو کہ بعد میں 400-500 سال کے بعد ایک کوفہ کے رہنے والے علی بن حامد نے اس کے اندر کی، فارسی کے اندر، اور فارسی سے یہ سندھی کے اندر ہوئی، اور سندھی سے پھر یہ 19ویں صدی میں ایک بہت کمال کے آدمی تھے سندھ میں، مرزا کلیچ بیگ صاحب، اور مرزا کلیچ بیگ نے یہ کتاب انگریزی میں بھی کر دی۔ تو چچنامے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ عرب فوجوں کے آنے سے تھوڑا پہلے ساحرس نام کا ایک بادشاہ تھا، اور جس کو کہ بعد میں ریپلیس کر دیا راجہ چچ نے۔ راجہ چچ ایک براہمن تھا، اور تھا بڑا چلیتر اور سمارٹ آدمی، اور اس نے
جب یہ بادشاہ مر گیا تو اس کی جو بیوی تھی سہندی، اس کے ساتھ شادی بھی کر لی اور سندھ کا بادشاہ بن گیا. اور پھر اس نے جناب ویسے تو سندھ کی جو اس وقت سرحدیں تھیں وہ اوپر ایک طرف کشمیر سے ملتی تھیں اور یعنی لاہور وہور سب سندھ کا حصہ مانا جاتا تھا، اور دوسری طرف راجستھان کو ملتی تھیں، اور مغرب کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو وہ ایران کی سرحد تک، مکران سارا بلوچستان کا بہت سا حصہ وہ سندھ کا ہوا کرتا تھا. تو راجہ چچ نے یہاں پہ الور کے اندر اس نے بھی ایک قلعہ بنایا. ظاہر ہے کہ اس وقت الیگزینڈر کو گزرے ہوئے یہاں سے ہو گئے تھے 1200-1300 سال، اور وہ جو قلعہ اس نے الیگزینڈر نے بنوایا تھا وہ بس اب پتھروں کا ڈھیر ہی ہوگا. تو راجہ چچ نے سمجھدار آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ پہلے بھی قلعہ تھا، اس نے کہا کہ اس کو صحیح کر دیا جائے. تو اس نے وہ قلعہ بنوایا. خیر وہ جو کرنا تھا قسمت کا وہ تو یہ تھا کہ راجہ چچ بھی فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا ڈاہر تخت پہ بیٹھا، اور پھر محمد بن قاسم کی فوجیں آ گئیں اور جناب یہ انہوں نے فتح کر لیا جو الور تھا. اب عربی کے اندر ہر چیز کے ساتھ ال لگتا ہے. ال نیرون کوٹ، ال اپنا وہ کیا ہر کے ساتھ ال لگتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں. اب وہ جو الو اور ان کے پاس رے نہیں ہے، تو روڑ جو شہر کا نام تھا انہوں نے اس کو الرور بنا دیا، اور الرور سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بگڑتا بگڑتا الور بن گیا. تو یہ الور جو ہے نا یہ وہی شہر ہے جہاں محمد بن قاسم آیا. اور جناب جو اس کے رشتہ دار نے وہ کتاب لکھی تھی جس کا عربی نام ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو فتح نامہ سندھ بن گئی جب علی بن حامد نے اس کو ترجمہ کیا فارسی کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کمال کا شہر تھا، عربوں نے ایسا شہر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جناب یہاں تو بڑے بڑے خوبصورت محلات ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں اور ماڑیاں ہیں کئی منزلوں کی، اور جناب باغیچے ہیں جن کے اندر فوارے پھوٹ رہے ہیں، اور جناب یہاں پہ ندیاں بہہ رہی ہیں، یعنی وہ کوئی جیسے قدرتی نہیں، آرٹیفیشل ندیاں بھی تو لوگ بہاتے ہیں، آج کل بھی بہاتے ہیں، تب بھی انہوں نے خوبصورتی کے لیے کہ جی یہاں پہ تو ندیاں بھی بہتی ہیں، اور یہاں گھاس کے میدان ہیں دور دور تک پھیلے ہوئے، اور درختوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یعنی بڑی کوئی جگہ تھی، بڑی محنت کر کے بنائی گئی تھی. اور کہتے ہیں کہ جناب یہ شہر بہت امیر ہے، اس کی تجارت بڑی دور دور تک ہوتی ہے، اور یہاں پہ کاریگر قسم کے لوگ، یعنی کاریگروں سے مراد ظاہر ہے ان کی ہوگی کہ کپڑے کا کام، لکڑی کا کام، پتھر تراشنے کا کام، اور اس قسم کے جو ہنر مند لوگ تھے بے شمار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بڑے بڑے تاجر ہیں، اور اسی شہر کے اندر کھیتی باڑی کرنے والے لوگ بھی بہت سارے رہتے ہیں. یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ الور عربوں کا اور روڑ قدیم سندھیوں کا جو تھا وہ ایک بڑا عظیم اور اونچا شہر تھا. تو یہ جب عرب آئے تو اس وقت الور جو تھا یا روڑ جو تھا وہ راجدھانی تھا، وہ دارالخلافہ تھا. یہاں پہ راجہ چچ کا بیٹا ڈاہر بیٹھتا تھا، اور ویسے تو برہمن آباد بھی بڑا شہر تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے بادشاہ لوگ جو تھے سندھ کے. لیکن روڑ جو تھا نا یہ ادھر کا بڑا شہر تھا. تو ہوا یہ کہ کوئی 200-250 سال کے بعد 250 سال کے بعد یہ جو ہے دریائے سندھو جو کہ بالکل نیچے سے بہہ رہا تھا الور کے، اور یہ یکا یک سوکھ گیا، خشک ہو گیا. اور دیکھا تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو اب کوئی چند کلومیٹر مغرب کی طرف جا کے بہنا شروع ہو گیا. وہ ہوا یہ تھا کہ کہیں ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے دریائے سندھو کا جو
کورس تھا، جو پارٹ تھا وہ بدلی ہو گیا اور وہ ادھر سے بہنا شروع ہو گیا. تو لوگ اب داستانیں بھی بناتے ہیں کہ ظاہر ہے جس چیز کا سمجھ نہیں ہوگی اس کی پھر داستان کوئی گھڑی جاتی ہے، اور وہ دیو مالائی ہوتی ہے، سپرسٹیشن اس میں بہت ساری ہوتی ہے. انہوں نے کہا جناب کہانی یہ سنائی جاتی کہ راجا تھا دلو رائے، اور وہ بہت خراب آدمی تھا، اور ظاہر ہے ہر خراب آدمی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہندو تھا. تو وہ اپنی یہاں پہ محل میں ہوتا تھا. ایک دن شاہ حسین نام کا کوئی مسلمان کشتی میں اپنی بڑی خوبصورت جوان بیٹی کو لے کے دریا میں جا رہا تھا. تو راجہ دلو رائے نے دیکھا، پتہ نہیں اب اس کے پاس دوربین تھی یا کیا تھا، کہ اس نے دیکھ لی کہ لڑکی خوبصورت ہے. اس نے کہا کہ لاؤ پکڑ کے ان کو ادھر، اس سے میں شادی کرتا ہوں لڑکی سے. تو شاہ حسین نے دعا مانگی کہ اللہ ساڈا کچھ کر اے تے کوئی پیڑا کرو گے ساڈے نال. تو جناب یکایک دریا جو ہے نا وہ غائب ہو گیا، اور وہ کہیں اور بہنا شروع ہو گیا. کشتی سمیت تھی، وہ سارا کچھ ہی اٹھا کے وہ ادھر لے گیا. دلو رائے منہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا. تو یہ تو تھی داستان. وہ ایسے نہیں ہوا تھا، ہوا یہ تھا کہ وہ زلزلہ آیا تھا جیسا میں نے آپ کو بتایا، اور اس کی وجہ سے وہ کورس بدلی ہو گیا. یہ کوئی 10ویں صدی کی بات ہوگی، آخری دنوں کی، جب یہ زلزلہ آیا اور یہ سارا کچھ ہوا. اچھا، اب یہ جو لوگ تھے، اب چونکہ ہم روڈ کی بات کر رہے ہیں، روڈ کی میں ابھی آپ کو وہ باقی باتیں بتاتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ روڈ سے جب دریا نکل گیا تو بنجر ہو گئی زمین. وہ جو کھیت کھلیان کا ذکر کر رہے ہیں عرب دیکھ کے، اور وہ جو فوارے بہتے تھے اور درخت لگے ہوئے تھے، ظاہر ہے سندھ ایک خشک علاقہ ہے، تو اور 1000 سال پہلے بھی، 1300 سال پہلے بھی خشکی علاقہ تھا. تو یہاں لوگوں کے لیے دقت ہو گئی رہنا. تو وہ لوگ اٹھ کے دریا کے قریب، جہاں اب دریا بہہ رہا تھا، وہاں آ گئے. تو وہاں انہوں نے ایک شہر آباد کیا، اس کا انہوں نے نام رکھا روڑی، جو آج تک نام ہے. اور روڑی یعنی چھوٹی سی روڈ کا چھوٹا ورژن. اچھا، اب میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں. الور یا روڈ کا جو کھنڈرات ہیں وہ ایک ٹیکری کے اوپر ہیں، اور میں آپ کو پہلے سب سے ٹیکری کے اوپر لے کے جاتا ہوں. یہ ذرا آپ دیکھیے کہ کس طرح پتھروں سے، پکی اینٹوں سے، یعنی بھٹی میں پکی ہوئی اینٹوں کے ٹکڑے پڑے ہیں، پتھر پڑے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، برتن، مٹی کے برتن جو کہ پکا کے ہم استعمال کرتے ہیں بھٹی میں پکا کے، وہ ان کے ٹھیکریاں پڑی ہوئی ہیں. بڑا میدان ہے اوپر، اور پتہ لگتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پہ بہت عمارتیں تھیں، گھر تھے، لوگوں کا رہن سہن تھا. اب آہستہ آہستہ ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں روڈ کے کھنڈرات کو، تو وہ پہلے کچھ نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ گھر جو نیچے گاؤں کے ہیں وہ آہستہ آہستہ اوپر ایک سائڈ سے آنے شروع ہوئے ہیں. اب تو چند مکان اوپر بھی بن گئے ہیں. آخری بار جب میں 2013 میں گیا تو کچھ 1-2 مکان اوپر بھی بن گئے. حالانکہ وہاں پانی پہنچانا مشکل ہے، لیکن اب پمپ لگا کے آپ جہاں مرضی لے آئیں، تو وہ اس لیے اب اوپر بھی قبضہ ہونا شروع ہو گیا ہے. یہاں سے آپ اگر یہ دیکھیں، یہ ایک کھنڈر ہے، یہ ایک مسجد ہے، مسجد کے کھنڈر ہیں، بس ایک ہی دیوار رہ گئی ہے. یہ پہلے میں نے اس کو تقریباً پورا بھی دیکھا ہے آج سے 40 سال پہلے، یعنی 1984 کے اندر میں نے اس کو تقریباً پوری تھی. دراڑیں پڑی ہوئی تھیں دیواروں کے اندر، لیکن پوری تھی. گنبد تھے 3. پھر جاتے رہے تو آہستہ آہستہ ہم اس کو گرتا ہوا دیکھتے رہے، اور میرا خیال ہے کہ لوگوں نے اس کو خود گرایا، اس کی اینٹیں نکال کے لے گئے اپنے استعمال کے لیے. آپ اس مسجد کو فور گراؤنڈ میں، اور اگر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو آپ کو واضح دریا کا رستہ نظر آتا ہے. جہاں پہ اب یہ کھیت کھلیان ہیں اور کچھ گھر بھی ہیں، یہ دریا کا رستہ تھا، یہاں سے دریا گزرتا تھا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی فوارے تھے، یہ تھا وہ تھا، ویسے تو ہمارے یہاں قدیم زمانے سے طریقے تھے پانی کو دریا سے اٹھا کے اوپر تک لانے کے. اور وہ اوپر اس ٹیکری، اس پہاڑی کے اوپر بھی لاتے ہوں گے پانی. ظاہر ہے یہاں آبادی تھی تو یہاں پانی بھی آتا تھا. لیکن یہ جو ساری جو باتیں ہیں کہ محلات تھے، وہ میرا خیال ہے کہ دریا کے کنارے پہ جو ذرا اونچی جگہ ہے، اس پہاڑی کے بالکل نیچے
ایک لمبا میدان ہے اور پھر نیچے دریا بہتا تھا، تو وہاں یہ ساری خوبصورتی تھی. اور یہ اوپر بھی محل اور گھر ہوں گے، اور زیادہ تر جو کام کرنے والے وہ جو تاجر اور وہ جو فنکار لوگ تھے اور وہ جو کھیتی باڑی کرنے والے تھے وہ ادھر اوپر رہتے ہوں گے. تو یہ شہر آپ کو اس طرح کا دکھتا تھا. اب آپ ذرا اپنے تصور میں لائیں کہ وہ باغات بھی ہیں، فوارے بھی پھوٹ رہے ہیں اور درخت بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری پہاڑی اور اس کے نیچے کا علاقہ اسی طرح کا تھا. اب چونکہ محمد بن قاسم آیا تھا تو یہ جو اب آپ کھنڈر دیکھ رہے ہیں یہ وہ مسجد ہے جسے ہر نہ جاننے والے نے، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اسے کہتا ہے جی یہ محمد بن قاسم کی بنائی ہوئی مسجد ہے. ایک تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 1300 سال بنائی کی جو مسجد ہے گنبدوں والی وہ کھڑی نہیں رہ سکتی، اس نے گر پڑنا تھا. تو وہ جو پہلے آپ کو میں نے کھنڈر دکھایا وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت بعد کا ہے، وہ کسی نے اس کا وہ نہیں کیا اور کچھ اس میں زیادہ آثار بھی نہیں ہے. 40 سال پہلے اس میں کچھ تھا، دیکھ کے بتایا جا سکتا تھا، اس وقت مجھے اتنا علم نہیں تھا. اب تو وہ صرف ایک دیوار رہ گئی، اور وہ بھی 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اب وہ دیوار بھی نہ رہی ہو. وہ پتہ نہیں کب کی وہ مسجد ہے، لیکن وہ بھی محمد بن قاسم کی نہیں ہے. اب یہ مسجد جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر اب ایک مولوی نے قبضہ بھی کر لیا، اس نے پیچھے وہ سیمنٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلاک ہاؤس سا بنا دیا وہ اس کے اوپر قبضہ کر رہا ہے. یہ آگے مسجد کا دروازہ ہے داخل ہونے کا، اور اس کا پھر وہ دالان ہوگا، کوٹھ یارڈ تھی مسجد کی، اور پیچھے وہ محراب والی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن وہ درمیان کا جو حصہ ہے وہ بارشوں کی وجہ سے ایروڈ ہو کے فارغ ہو چکا ہے، وہ بیچ میں کھائی سی بن گئی ہے چھوٹی سی. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ محمد بن قاسم کی مسجد ہے. یہ محمد بن قاسم کی مسجد بالکل نہیں ہے، یہ سومرہ دور کی مسجد ہے، کوئی 13ویں صدی کی لگتی ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کی ڈاٹ ہے، یہ اب آپ کو میں کلوز اپ دکھا رہا ہوں، یہ ڈاٹ جو ہے یہ بالکل پیور، جو کہ سومرہ دور کی 13ویں صدی کی عمارتیں کہیں اور کھڑی ہیں مکلی کے اندر، یا ایک اور کھنڈرات کا شہر ہے، وہ بھی کسی دن آپ کو کہانی سنائیں گے، اگم کوٹ اس کا نام ہے. وہاں کی جو عمارتیں ہیں سومرہ دور کی، یہ بالکل وہی سٹائل ہے. تو یہ اس کا تعلق محمد بن قاسم سے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے چونکہ پڑھنا ہم پہ حرام ہے اور سوچنا تو بالکل ہی منع ہے، سوچنا نہیں ہے. تو وہ جو سنا کہ جی محمد بن قاسم یہاں آیا تھا، ہور تے کچھ نہیں لبا، ایک مسجد کھلوتی ہے محمد بن قاسم دے نام لا دیو. تو یہ اس طرح سے یہ مسجد محمد بن قاسم کی بن گئی، جو کہ بالکل محمد بن قاسم کی نہیں ہے.